میں تھوڑے وقت میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ یزید کے دور سے پہلے امام حسین رضی اللہ پر جہاد فرض ہو چکا تھا۔ یزید کی بیعت اور یہ نا شراب وغیرہ کی کوئی بات نہیں تھی۔ خود حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے محبت رکھنے والے کہ آپ کے بھائی نے صلح کر کے یہ کیا مصیبت ہمارے گلے میں ڈال دی کہ ہمارے ساتھی مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں، معاہدے کی ذرا پابندی نہیں ہوئی، اور ممبر و محراب میں امت کے اتنے بڑے سردار رسول اللہ کے بھائی پر جمعہ اور عید کے خطبہ میں لعنت کی جاتی ہے کہ علی پر لعنت ہے اور اس سے محبت، یہ کیا معاہدہ ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ یہی کہتے رہے کہ میرے بھائی نے ایک معاہدہ کر لیا۔ سورہ حسن پر بھی میرا خطبہ سنیں، شیعہ سنی بھی نہیں سمجھ سکے کہ حسن نے یہ سورہ کیوں۔ یقین جانیں کربلا کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اگر حسین اٹھتے نا سورہ حسن کے بغیر تو بالکل بھوکے ہوتے۔ ہموار اس کام کے لیے حسن کی سورہ نہیں کیا کہ فری ہینڈ دے دیا۔ جو ڈھونگ رچایا ہوا تھا نا کہ حضرت عثمان رضی کا خون کا بدلہ نہیں لیا گیا، یہ ایک پردہ ڈال لیا تھا، اس سے عام لوگ جو متاثر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی کا اگر میں جنگ بھی لڑوں گا، پہاڑوں جیسی فوجیں لے کر حضرت حسن گئے تھے اور مقابلے میں معاویہ بھی آیا تھا، مگر انہوں نے دیکھا کہ میں جیت گیا پھر کیا ہوگا، وہ الزام رہے گا کہ عثمان رضی کے خون کا بدلہ نہیں لیا۔ میں اس کو فری ہینڈ دیتا ہوں، درمیان سے نکل جاتا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ وہ عثمان رضی کے خون کا بدلہ لیتا۔ سب شیعہ سنی جانتے ہیں پھر نہ یہ کیس پوٹ اپ ہوا، نہ کوئی قاتل عثمان پکڑا گیا، نہ کسی کو سزا ملی، اور دین کے ساتھ ایسا مذاق ہوا کہ کہہ رہے ہیں نا کہ دین قائم تھا، دین نہیں قائم تھا۔ بالکل یہ ٹھیک ہے، نماز روزے کرتے تھے، میں صحیح بخاری سے لے کر حدیث کی ہر کتاب سے ثابت کروں گا کہ وقت تو نماز کے جو تھے وہ بہت بدل گئی۔ زور جو تھی عصر کے بعد پڑھی جاتی، عصر مغرب کے قریب، خطبہ جمعہ اتنا لمبا ہوتا کہ لوگ اشارے سے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے، اور اگر کسی بیچارے نے اٹھ کر پڑھی تو اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور اس پر ہی حضرت حجر بن علی نے جب زیاد سے کہا نہ کوفہ میں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ نماز کا کوئی وقت ہے، جمعہ کی وجہ سے مغرب ہو رہی ہے، تو ان بیچاروں کے خلاف کیس امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا گیا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہم حضرت حسن کی صلح پر قائم ہیں، مگر نہیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئی، کفن بچھائے گئے، اور حضرت حجر جیسے صحابی، حضرت حسین سے پہلے کی بات، راہب صحابہ محمد کفن بچے ہوئے ہیں، قبریں کھودی گئی ہیں، کہا بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم علی علیہ السلام پر لعنت کرتے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، عمر گزری ان سے محبت کرتے، میں جان بچانے کے لیے لعنت کر، اور اپنے لوگوں سے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں لکھتے ہیں، ہاں سب محدثین نے لکھا جو صحابہ پر کتابیں، کہ میرے کفن آلود کپڑے نہ، یہ خون آلود کپڑے نہ اتارنا، نہ بیڑیاں اتارنا، مجھے اسی طرح دفن کر دینا، میں پل صراط پر معاویہ سے اسی طرح ملاقات کروں گا، وہاں میری اس کی ملاقات ہوگی۔ اسی لیے جب لوگوں نے پوچھا کہ متى ذل الناس، لوگ کب ذلیل ہوئے، کہا ہینا مات الحسن، پہلی ذلت تو مسلمانوں کو اس نے نصیب ہوئی جب حکومت چھوڑنے کے باوجود حضرت حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا اور اس پر خوشی منائی گئی۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں حدیث کا حوالہ دوں گا، مسند احمد اور ابو داؤد شریف نکال لیں، وہاں دربار میں حضرت معاویہ کے مقدام بن نمازی کربر کو ساتھی گئے تھے، حکومت جس کے پاس، تو حضرت مقدام سے کہا انہوں نے معاویہ نے کہ تجھے پتہ حسن ابن علی فوت ہو گیا، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جو دین کہتا عام آدمی کی موت پر کرو، تو امیر معاویہ نے کہا تو دعا مصیبت ہے کہ حسن کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، اور درباری بولا جمرات نطفہ اللہ، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ اس وقت حضرت مقدام نے کہا حسن کے مرنے کو میں مصیبت نہ سمجھ، رسول اللہ کی گود میں ہوتا تھا اور حضور فرماتے تھے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، تم کہتے ہو اس کا مرنا کوئی افسوسناک ہی۔ تو اس پر کہا ابو اسحاق سبیعی نے کہ ایک ذلت تو مسلمانوں کو اس دن نصیب ہوئی کہ نواسہ رسول زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے مرنے پر یہ کہا گیا کہ اس کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، وہ تو آگ کا انگارہ تھا جو بتا دیا گیا۔ کسی کو اس میں شک شبہ نہ، میں تاریخ کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ ابن اسیر وغیرہ سب ناقل ہیں حدیث کی کتاب میں، اور کہوں گا کہ ان کو پرکھ کر دیکھ لو، اگر ضعیف ہے روایت میرے منہ پر مارو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ حضرت معاویہ کا دور جو تھا، حضرت حسن شہید ہوئے، بعد میں بدھ یا زیاد، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ علانیہ جو شریعت کا حکم توڑا گیا نا، جیسے آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، باقی بہانوں سے بات ہوتی تھی، علانیہ حضور نے فرمایا تھا کہ الولد للفراش وللآہر الحجر،
کہ زنا سے کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ حلالی بچہ نہیں ہوتا۔ زیاد کو گواہیاں لے کر کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیاد کی ماں سے زنا کیا تھا، یہ اس سے پیدا ہوا تھا، میرا بھائی ہے۔ وہ زیاد بن عبید کہلاتا تھا، اس کو زیاد بن ابو سفیان بنا لیا، اور اس نے اور اس کی اولاد نے جو خدمت پھر ان کی کربلا بھی عبید اللہ ابن زیاد، اور بعد میں زیاد کو حرامی کو بھائی بنایا۔ اور اس پر صحابہ کرام نے، صحیح مسلم اور بخاری دیکھیں، صحابہ سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، صاحب نبی بکر، تم نے رسول اللہ سے سنا نہیں کہ جو باپ بدلے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، یہ کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا یار کیا کریں، بے بس یہ یزید کا دور نہیں، یہ حضرت معاویہ کا دور ہے، زیاد کو بھائی بنایا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی وہ قتل حجر بن عدی، حضرت حجر بن عدی جن کا بھی واقعہ سنایا کہ بیچاروں کو علی پر لعنت نہ کرنے کے باعث اور نماز دیر سے پڑھنے کے باعث قتل کیا گیا۔ 3 واقعات بنائے کہ مسلمان تو اس دن ہی ذلیل ہو گئے کہ کوئی بس میں نہ رہا، حکومت کا جبر اتنا بڑھ گیا کہ اعلانیہ دین کے خلاف ہو رہا، کر کچھ نہیں سکے۔